7 مشہور لوگوں کے مرنے سے پہلے کے آخری الفاظ۔ نمبر 1، بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو پاکستانی تاریخ کی بہترین خاتون سیاستدان تھی، بلکہ وہ پاکستان کی ہی نہیں پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی تعلیم آکسفورڈ اینڈ ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی، جہاں پر ان دنوں عمران خان بھی زیر تعلیم تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے زیر سایہ سیاست سیکھی اور سال 1990 سے 1999 کے دوران 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہی۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر راج کرتی تھی اور ایک عوامی لیڈر تھی۔ 2007 میں بے نظیر پاکستان واپس پہنچی اور آ کر انہوں نے جلسے شروع کیے۔ 27 دسمبر 2007 کو ایک جلسے کے دوران ان کے سر پر گولی مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے وقت وہ اپنے والد اور اپنی پارٹی کے حق میں نعرے مار رہی تھی اور ان کے آخری الفاظ تھے، جیے بھٹو۔ نمبر 2، ڈیانا پرنسس آف ویلز۔ شہزادی ڈیانا اپنے دور کی سب سے با اثر، خوبصورت اور باصلاحیت خاتون تھی، جنہوں نے بڑی تھوڑی عمر میں پوری دنیا کو اپنی پرکشش شخصیت کے ذریعے سے ایک شہزادی کے طور پر فتح کر لیا تھا، اور 1990 کی دہائی میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جو شہزادی کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ جانتا ہو۔ شہزادی ڈیانا ایک ایسی خاتون تھی جو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اور وہ تاریخ کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے ایک ایڈز کے مریض کو گلے لگا کر اس سے اظہار ہمدردی کیا۔ شہزادی 1 جولائی 1961 کو برطانیہ میں پیدا ہوئی اور ایک کم عمر میں ہی ان کی شادی کنگ چارلس سے ہوگی، جو اس وقت ایک شہزادے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ان میں سے 2 بیٹے ہوئے، لیکن یہ شادی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ چارلس، جس کی شادی دنیا کی حسین ترین عورت سے ہوئی، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ 31 دسمبر 1997 کو شہزادی کو ایک خوفناک حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ دنیا آج بھی کہتی ہے یہ قتل تھا، حادثہ نہیں، اور مرنے سے پہلے ڈیانا کے آخری الفاظ تھے، او میرے خدایا یہ کیا ہو گیا۔ نمبر 3، البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن انسانی تاریخ کے سب سے ذہین انسانوں اور سائنسدانوں کی فہرست میں ٹاپ پر آتے ہیں۔ وہ 14 مارچ 1879 میں جرمنی میں پیدا ہوئے اور فزکس کے ایک پروفیسر اور تھیوریٹیکل فزسٹ تھے۔ وہ دنیا میں بہت سی کرشماتی تبدیلیاں لے کر آئے اور ان کی وجہ سے ہماری کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ کار بدل گیا۔ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ مادہ اور انرجی انٹر کنورٹیبل ہیں، یعنی مادہ کو انرجی اور انرجی کو مادہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ مستقبل قریب میں ایک ٹائم مشین بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ان کی شہرت کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے سال 1955 سے پہلے جو باتیں کی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں میں جدت کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے سائنسدانوں کو سمجھ آنے لگی ہیں۔ اسی لیے اگلے 50 سے 100 سال تک انسانوں نے اگر ٹائم مشین بنا لی تو اس کا سہرا البرٹ آئنسٹائن کو ہی جائے گا۔ البرٹ آئنسٹائن 18 اپریل 1955 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے آخری الفاظ تھے کہ میں اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ نقلی طریقے سے زندگی کو لمبا کرنے میں مزہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا کام کر لیا ہے اور اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں عزت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ نمبر 4، علامہ اقبال۔ دوستوں، علامہ اقبال کو شاعر مشرق اور مصور پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ بطور سیاستدان ان کا سب سے اہم کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے۔ اقبال کو ایک صوفی بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے ایشیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ علامہ اقبال نے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں آنکھ کھولی، گورنمنٹ کالج لاہور سے اپنی ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی جا کر فلسفے کے مضمون میں پی ایچ ڈی کی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر مختلف کالجوں میں پروفیسر کے طور پر بھی پڑھایا۔ وہ 21 اپریل 1938 کو اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے آخری الفاظ تھے، یا اللہ، اور پھر اسی طرح ان کی وفات ہو گئی۔ صدام حسین۔
صدام حسین کافی عرصہ عراق کے حکمران رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب وہ دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ صدام حسین 1970 سے 2003 تک عراق کے صدر رہے اور یہ بہت سی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مسلمان ممالک ترکی، کویت اور ایران کے ساتھ جنگیں کی اور ہزاروں کی تعداد میں کرد نسل کے لوگوں کو چن چن کر مارا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے ظالم ترین بادشاہوں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ صدام حسین کا شمار امریکہ اور اس کے حواریوں کے بہترین دوستوں میں ہوتا تھا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر الزام لگایا کہ وہ خطرناک ترین نیوکلیئر ہتھیار بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور سال 2003 میں ایک لمبی تلاش کے بعد صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر 3 سال مقدمہ چلانے کے بعد ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ سب سے بڑا ہے، مسلمان امہ بہت جلد کامیاب ہوگی اور فلسطین آزاد ہوگا۔ امید ہے یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔